بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار اشرف واہلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلستان نیوز قصور۔ ایک دن گلستان نیوز کے ساتھ پروگرام میں حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے آج کے مہمان چیئرمین مرکزی انجمن تاجران قصور و سماجی ہر دل عزیز شخصیت میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اس وقت اپنی کیمرہ مین ٹیم منیر احمد اور میاں نسیم مونی کے ساتھ ان کے آفس نفیس کالونی قصور میں موجود ہوں۔ قصور اس وقت مسالستان بن چکا ہے۔ حالیہ مونسون بارشوں نے قصور کو ڈبو کے رکھ دیا۔ تاجر برادری اور قصور کی عوام کا کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ عوام بڑے ذہنی ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے 2 ہفتے قبل مرکزی انجمن تاجران قصور کے پلیٹ فارم سے ایک احتجاجی اجلاس کا انعقاد ہوا۔ مرکزی چیئرمین انجمن تاجران قصور میاں شہزاد ساجد کی قیادت میں، جس میں سول سوسائٹی نیٹ ورک، سیاسی نمائندے، وکلاء، صحافی نے بھرپور شرکت کی۔ اس اجلاس میں واضح طور پر انتظامیہ کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا کہ 1 ہفتہ کے اندر روہی نالہ کی مین روہی نالہ کی صفائی کروائی جائے اور سیوریج کے نظام کو بہتر کیا جائے۔ اسی حوالے سے میں آج میاں شہزاد ساجد صاحب کے پاس موجود ہوں۔ ہم اس حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میاں صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 ہفتے قبل ایک الٹیمیٹم انتظامیہ کو دیا تھا کہ بر وقت روہی نالے کی مین روہی نالے کی صفائی کروائی جائے۔ اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ انتظامیہ نے اس حوالے سے کیا نوٹس لیا ہے، جو آپ نے ایک زبردست احتجاجی اجلاس کا انعقاد کیا، اور اس وقت کیا پروسیجر ہے جو آگے چل رہا ہے، بہتری نظر آ رہی ہے؟ شکریہ والا صاحب۔ والا صاحب، 2 ہفتے قبل ہم نے ایک احتجاجی اجلاس جو ہے وہ پچھلی بارشوں میں ڈوبنے کی وجہ سے رکھا، اور اس میں تمام شہر کے جو مکتبہ فکر ہیں، جس میں تاجر تھے، سیاستدان تھے، ہمارے وکلاء بھائی تھے، صحافی بھائی تھے، سب نے اپنی اپنی شرکت کی۔ ایشو یہ ہے کہ جس طرح سے شہر ڈوبا ہے، ہم نے اسی لیے انتظامیہ کو یہ وارننگ دی کہ اگر 7 دن کے اندر اندر آپ نے کام شروع نہ کیا تو پھر ہم اگلے احتجاج کا اعلان کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں والا صاحب کہ انتظامیہ نے اس پر اس انداز سے تو شاید کام نہیں کیا جس انداز سے تمام لوگ توقع کر رہے تھے۔ کام شروع ہوا، کچھ جگہوں پہ صفائی بھی ہوئی، لیکن شاید وہ اس طرح سے صفائی کا کام نہیں ہو سکا جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے تھا۔ دوسرا ہمارا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جو روئی نالے کا ٹھیکے کا ایشو ہے، روئی نالے کی صفائی کا کوئی ٹھیکہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ ٹی ایم اے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو مستقل بنیادوں کے اوپر اس کی صفائی کروائے۔ کیا اگر 1 یا 2 سال روئی نالے کی صفائی نہیں ہوگی تو پھر یہ شہر مستقل ڈوبتا چلا جائے گا؟ ہماری انتظامیہ سے اور جو شہر کے سیاستدان ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ اس کے اوپر بر وقت کارروائی کریں۔ ٹی ایم اے کے پاس جو مشینری موجود ہے، اس مشینری کی مدد سے تمام روہی نالے کو اور جو شہر کے اندر جتنے بھی نالے ہیں جو اس وقت چوکڈ ہیں، کم از کم ان کو مستقل بنیادوں کے اوپر صاف کیا جائے تاکہ پانی کا فلو جو ہے وہ بہتر ہو، اور جو مسائل بنتے ہیں بارش کے بعد وہ ہمارے لیے کم سے کم بنے۔ میاں صاحب، یہ بتائیے گا کہ قصور اس وقت مسلستان بن چکا ہے۔ بہت زیادہ ایشوز ہیں ادھر قصور میں۔ سڑکیں بھی ٹوٹی پھوٹی جگہ جگہ سے ہیں، گندگی کے ڈھیر بھی جگہ سے اکثر ہم نے دیکھے پڑے ہوتے ہیں۔ روہی نالے کا بھی بڑا ایشو ہے، سیوریج کا بھی ہے۔ یہ ہر مسائل آخر کب حل ہوں گے؟ وہ کون ہے جو ان مسائل کو حل کر کے قصور کے سونا شہر قصور بنائے گا؟ شکریہ والا صاحب۔ والا صاحب، ایشو یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ کیا ڈوبنا ہر دفعہ ہی ہمارا مقدر ہے؟ بات یہ ہے کہ اس کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ اس شہر کے جو سیاستدان ہیں، جو اس شہر کے عوامی نمائندے ہیں، اور جو اس شہر کی انتظامیہ ہے، یہ ان کی ہے۔ جب اس شہر کے اندر 2005-06 کے اندر نالوں کی تعمیر ہوئی تو اس وقت روئی نالے کے ساتھ ساتھ دونوں اطراف 60 انچ کی لائنز جو ہیں وہ نئی بچھائی گئیں، اور پلان یہ تھا کہ جتنا بھی سیوریج ہے وہ ان لائنوں سے گزارا جائے، اور جو بارش کا پانی ہے اس کو روئی نالے سے گزارا جائے تاکہ یہ شہر ڈوبنے سے بچ سکے۔ لیکن بدقسمتی سے کروڑوں روپے کی لاگت سے جو لائنیں بچھائی گئیں وہ آج تک آپریشنل نہیں ہو سکیں، جو اس شہر کے ڈوبنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ دوسری سب سے بڑی جو نااہلی آئی اس انتظامیہ کی یا اس وقت کی انتظامیہ کی، کہ جب بائی پاس بنا تو بائی پاس جو ہے وہ شہر سے تھوڑا سا اونچا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ بائی پاس اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی آبادیاں ہیں ان کے پانی کی نکاس کے لیے کوئی علیحدہ سے انتظام کیا جاتا،
بجائے اس کے کہ اس کا کوئی انتظام کیا جاتا، بائی پاس سے آن ورڈ جتنا بھی سیوریج کا پانی ہے اس کو شہر کی طرف دھکیل دیا گیا، جس وجہ سے شہر کے مسائل جو ہیں وہ بہت بڑھ گئے کہ تمام بجائے اس کے کہ یہ پانی جو ہے وہ شہر سے باہر کا پانی باہر ہی رہتا، وہ شہر میں آ رہا ہے۔ اور اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دو اس کے فی الفور اور فوری حل ہیں۔ ایک تو جو سب سے زیادہ ایریا جو ہمارے شہر میں افیکٹڈ ہے وہ پرانا لاری اڈا، کھارا روڈ اور اس کے ملکہ جتنے بھی ایریاز ہیں، اگر وہاں پہ 1000 فٹ جو جگہ ہے وہاں پہ نالا اگر بنا دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایریا بھی ڈسٹرب ہوگا۔ اور دوسرا جو سب سے بڑا مطالبہ ہمارا آج اس شہر کے عوامی نمائندے، اس شہر کے سیاستدان اور اس شہر کی انتظامیہ سے یہ ہوگا کہ فی الفور وہ جو لائنیں روئی نالے کے ساتھ ساتھ بچھی ہیں ان کو آپریشنل کیا جائے اور ان کو گلیوں کے ساتھ جوڑا جائے۔ اگر وہ لائنیں ہم چلانے میں کامیاب ہو گئے جو کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے آج سے 10 سال پہلے بچھا دی گئی تھیں، صرف ان کو آپریشنل نہیں کیا گیا 10 سال سے، اور یہ سب سے بڑی نااہلی ہے ہماری تمام لوگوں کی، اگر اس کو آپریشنل کر دیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے کہ اس شہر کے اندر پانی کا کوئی مسئلہ فی الفور ہوگا۔ جی ناظرین، یہ تھے میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب، چیئرمین مرکزی انجمن تاجران قصور۔ قصور کو کیسے مسائل سے نکالا جا سکتا ہے، وہ بڑی پیاری انہوں نے تجاویز پیش کی، آپ نے بھی سنا، بڑی اچھی گفتگو انہوں نے کی۔ واقعی ایسے ہے جیسے میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب نے کہا کہ قصور جو اس وقت مسائلستان بن چکا ہے، کیوں بنا ہے اس کی تمام تر وجہ بھی انہوں نے بتائی، ہمارے سیاسی نمائندوں، انتظامیہ کی لاپرواہی کی وجہ سے کہ انہوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا۔ مین روہی نالے کی اگر بر وقت صفائی کروائی ہوتی تو آج قصور کی یہ حالت نہ ہوتی، جس طرح حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے قصور شہر ڈوب گیا۔ اگر ان کی تجاویز پر انتظامیہ اور سیاسی نمائندے عمل کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے قصور کو ہم مسائل سے نہ نکال سکیں اور قصور کو ایک سونا شہر بنایا جا سکے۔ امید ہے کہ ناظرین میاں شہزاد ساجد شیخ صاحب کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ میاں صاحب کے ساتھ نیکسٹ پھر قصور کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ اللہ حافظ۔